نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود و پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہمارے 28 پارے مکمل ہوئے. آج ہم نے آدھا پارہ سماعت کیا. حضرات گرامی، انہی 28ویں پارے میں ہم نے آج جمعے کی رات گزر چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ رات بھی ہے اور جمعے کی رات، اور آج ہم نے اتفاق سے سورہ جمعہ بھی سماعت کیا. حضرات محترم، 28ویں پارے میں سورہ تغابن ہم نے سماعت کیا. سورہ تغابن، اس کا نام تغابن کیسے ہوا؟ اس کی آیت نمبر 9 میں تغابن ذکر آیا ہے. تغابن ایک نام ہے اور ایک بات کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال بھی آتا ہے. یعنی اگر کسی کو خرید و فروخت میں نقصان ہو جائے تو وہاں پر تغابن استعمال ہوتا ہے. نقصان کمانے کو، نقصان ہو جانے کو تغابن کہتے ہیں. اور قیامت کے دنوں میں سے ایک دن کا نام تغابن بھی ہے. حضرات محترم، اگر اس حساب سے اگر مان کر کے چلیں کہ اس کا نام نقصان دینے والا یا پھر نقصان ہے، تو پھر قیامت کے دن کا نام تغابن ہے. تو یہاں پر ترجمہ بنے گا کہ نقصان دینے والا دن، خسارے میں ڈال دینے والا دن. حضرات محترم، اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، کہ اس دن، جس دن جمع کر کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اللہ خالق کائنات قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا. سارے لوگ اولین سے لے کر آخرین تک سارے کے سارے میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. جو آنا چاہیں گے ان کو بھی بلایا جائے گا. جو ندامت کی وجہ سے نہ آنا چاہیں گے ان کو بھی زبردستی میدان محشر میں بلایا جائے گا. اور احادیث طیبہ کے مطابق میدان محشر میں جمع ہونے کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے جس طرح چونٹیاں اپنے بلوں سے نکل کر کے تیز بھاگتی ہے. اس کیڑے مکوڑے اپنے بلوں سے نکل کر کے تیز بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. اسی طرح لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں بھاگیں گے. اور جو تکبر کرتے ہیں کہ میرے کپڑے اتنے زبردست ہیں، میں عالی گھرانے کا ہوں، میں بڑی شان والا ہوں، میں اس طرح ہوں، میں اس طرح ہوں، ان حضرات کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ قبر سے لوگ اٹھیں گے میدان محشر کے لیے تو کفن کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ بغیر کفن کے میدان محشر میں بلائے جائیں گے. حضرات محترم، پھر وہاں پر پاک خاتون نے نبی پاک کی پاک بیٹی یا پھر بیوی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں پر کسی کو حیا نہیں آئے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر حیا کی بات تو دور ہے، کوئی کسی کے بازو سے بھی جائے گا اس کو خبر نہیں ہوگی کہ میرے بازو سے کون آیا. یہاں تک کہ اس بات سے پتا چلا کہ انسان اپنی سوچ میں کتنا ڈوبا ہوا ہوگا اور انسان اپنے حالات پر کتنا رو رہا ہوگا. اگر وہ گناہگار ہے تو گناہگاروں کی بات تو الگ ہے، نیکوکار یہ سمجھے گے کہ اللہ میری پکڑ نہ کر لے. زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر گناہ ہوا ہے انسان یہی سوچے گا کہ میری پکڑ نہ ہو جائے. انسان کی بات تو دور، انسانوں میں جو اعلیٰ شخصیات ہیں جن کو انبیاء کرام کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں میری زندگی میں جو 3 بار میں نے ایسی بات کہی جو کہ سچ کے سامنے ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنی ہونے والی بیوی حضرت صفورہ کو کہہ دیا، حضرت حاجرہ کو کہہ دیا تھا کہ حضرت حاجرہ یا پھر صفورہ کو کہہ دیا تھا، حضرت حاجرہ یا پھر جو آپ کی بیوی تھی ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے. تو یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ
وہ جو ڈاکو تھا، جو بادشاہ تھا، وہ عزتیں لوٹ لیا کرتا تھا، اگر کسی کی بیوی ہے تو اور بہن ہے تو وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش میری اس وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ فرمانے۔ ذات مطلب انبیاء کرام کو تک کہ رب کے خوف، رب کا خوف ہوگا، رب کے جلال کی اہمیت ان کے اندر ہوگی کہ اللہ اس وقت ہماری پکڑ نہ کر لے، تو پھر ہمارے تمہارے جیسوں کی بات تو بہت ہی الگ ہے۔ لیکن یہ نہ سوچنا کہ انبیاء کرام معاذ اللہ ان سے غلط ہو جاتا ہے یا پھر ان سے گناہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام سے کبھی غلط نہیں ہوتا، کبھی ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء و رسول ہمیشہ معصوم ہے، اللہ خالق کائنات نے ان کو گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ خالق کائنات یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ اس دن جس دن اللہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا سب کو، تو اس دن جمع کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات کیا فرمائے گا؟ ومن یؤمن باللہ یعمل صالحا یکفر، اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اس دن جو کافر ہوگے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوگے، اس دن ان کے کفر، ان کی بدنامیاں، ان کے کفر، ان کی مکاریاں ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ خالق کائنات ظاہر کر دے گا کہ اس کا کیا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ جو سمجھانے کے طور پر جو جملے استعمال ہوتا ہے، مثل ٹی وی یا پھر پردے کے، اس طرح جیسے انسان پردہ لگا ہوا ہے کوئی ٹی وی کا یا پھر کسی شو وغیرہ کا، حضرات محترم، تو ایسا مسئلہ تو وہاں نہیں ہوگا، لیکن اس طریقے سے انسان سامنے دیکھے گا جیسے دیوار پر اس کے لکھا ہوا ہے کہ میری زندگی کے کرتوت میرے سامنے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میں کیا کر چکا ہوں اور کیا کر کے آیا ہوں، سارا سب کچھ اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اور پھر موجود تو موجود اعلان بھی ہوگا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، سارے کے سارے وہاں پر دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی کہ اس نے کیا گناہ کیا ہوا تھا۔ تو حضرات محترم، وہاں پر مکاروں کے مکر ظاہر ہو جائے گی۔ پھر اللہ خالق کائنات فرماتا ہے پھر مومنوں کے لیے خوشخبری، کون سی خوشخبری؟ وہ یہ ہے سکیاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ خالق کائنات پھر جس نے ایمان کو قبول کیا اور نیک اعمال کیے، اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ان کو وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ خالق کائنات باغوں میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ باغ میں اللہ خالق کائنات اس کو داخل فرمائے گا۔ اب وہ کون سے باغ ہوگے؟ تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں رواں ہوگی، نہریں بہ رہی ہوگی۔ حضرات محترم، شہید کی نہر، حضرات گرامی آب کوثر کی نہر، وہاں پر دودھ کی نہر، اس طریقے کی نہریں حضرات گرامی جو کہ اللہ خالق کائنات نے جنتیوں کے لیے بنائی ہیں، ان نہروں سے وہ سیراب بھی ہوگا اور وہاں کا لطف بھی اٹھا رہا ہوگا۔ تھوڑا سا ندی کے کنارے ہم ٹہلنے جائیں، کوئی جھرنا بہ رہا ہے، ندی بہ رہی ہے، انسان کہتا ہے کتنا سہانا ماحول ہے۔ حضرات مطلب جب کہ وہاں پر نہ کنارے ندی کے صاف ہوتے ہیں، نہ اس میں صاف پانی آتا ہے، نہ وہاں صاف بوئیں آتی ہیں، بلکہ وہاں پر بو کے خوشبو کی جگہ بدبوئیں آتی ہیں جو مچھلیاں وغیرہ کی یا پھر گندی مٹی اور نالے کی اس میں کچرا وغیرہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بو آتی ہے۔ پھر بھی انسان دیکھ کر کے کہتا ہے کہ دیکھنے میں بہت خوشگوار منظر لگ رہا ہے، لیکن وہاں پر جو جنات تجری من تحتہا الانہار والا معاملہ ہوگا، وہاں پر ہوائیں بھی خوشگوار ہوگی، منظر بھی پیارا ہوگا، وہاں پر زمین بھی خوبصورت ہوگی، وہاں پر ندی کے اور نہروں کے تل اور کنارے سارے کے سارے پیارے ہوگے اور قیمتی دھاتوں سے یہ سارا سب کچھ منظر بنا ہوا ہوگا۔ پھر اس میں جو چلنے والا پانی ہوگا وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ حضرات مطلب ایک بار پینے تو کبھی پیاس نہ لگے، اس طریقے کا پانی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں جنت بھی عطا کروں گا، جنت کے باغات بھی عطا کروں گا، اور اس میں جو پیارا منظر ہوگا انسان کے دل کو بہلا دینے والا، وہ نہریں والا باغ میں اس بندے کو عطا کروں گا۔ اور پھر وہ بندہ کب تک کے رہے گا؟ یہ 60 سال کی زندگی میں تھوڑے بہت عمل کر کے رب کو اگر خوش کر لیا، حضرات محترم، رب کو اگر رب کو اس قدر رب کی بارگاہ میں اس قدر عبادتیں کر لیا کہ اللہ کو پیار آ گیا، تو اللہ خالق کائنات اس جنت میں بندے کو کب تک کے رکھے گا؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم،
یہاں پر سوچنا چاہیے. پھر آگے فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم, اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے جنت کو حاصل کر لینا کب رب کو خوش کر کے. اور یقیناً جنت تبھی ملے گی جب رب کو خوش کیا جائے گا. لیکن جنت حاصل نیک اعمال کرنے پر نیت یہ نہ ہو کہ جنت مل جائے, بلکہ نیک اعمال کرنے پر نیت یہ ہو کہ میرا رب خوش ہو جائے. رب خوش ہو جائے گا تو پوری کائنات میں پوری کائنات کی نعمتیں ہماری ہی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے تو ہم ہیں اور زیادہ مضبوط ہمارے ایمانوں کو فرمائے اور نیک اعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ خالق کائنات کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.